تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سیکھنا ہے، لیکن جن آیتوں کے جن احکام کے آپ مکلف ہیں اس کی، نہیں کہ آپ سارے قرآن کی تفسیر پڑھتے چلے جائیں اور پوری تفسیر آپ نے ختم کی، اب آپ سے پوچھا جائے توحید کی قسمیں بتاؤ، نہیں معلوم، وضو کا طریقہ بتاؤ، نہیں معلوم، کیونکہ قرآن میں آپ پڑھے، آپ نے تفسیر پڑھی اور آپ کو پوری تفسیر نہیں ملی وضو کی، 4 چیزیں آپ کو ملی، اس کے ضمن میں اجمالی تفسیر بتا دی مفسر نے، لیکن آپ کو نہیں معلوم بھائی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بتاؤ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تفسیر قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کو فقہ کی کتابیں اور اس کی تفصیلات دیکھنی پڑے گی، جو حدیث کے تحت آپ کو حدیث اس میں دیکھنی پڑے گی۔ ہاں بھائی ہوا نکل جانے سے وضو ٹوٹتا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہیں پر ہے کہ انسان کی ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹتا نہیں، شروع سے آخر تک پڑھتا چلا گیا۔ او جاء احد منکم الغائط، تم کو اگر پاخانہ کی حاجت پڑ جائے تو تم جو ہے اس کے بعد تیمم کرو، تو اللہ نے اس کے ضمن میں بیان کیا ہے، ہوا نکلنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مزی کے احکام ہیں قرآن میں کہ اگر مزی نکل جائے انسان کی، منی نہیں مزی، تو انسان کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں۔ لہذا تفسیر میں بعض اوقات یہ چیزیں نہیں بھی آتی ہیں، آدمی تفسیر کون سی پڑھا اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اتنی بڑی 20 جلدوں والی تفسیر اگر پڑھے گا ختم کب ہوگی؟ ختم اب وہ اجمالی تفسیر پڑھے گا موٹی مختصر، وہ بھی 1 سال 2 سال لگتے ہیں۔ اگر آپ 2000 صفحات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ سوچیے 2000 صفحات، ایک دن میں اگر آپ 10 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنے دن لگیں گے؟ 2000 صفحات کے لیے 200 دن لگیں گے۔ پابندی سے پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے، مشکل سے 2 صفحے آدمی پڑھتا ہے، اور 7 گنا کر دیجیے اس کو، کم سے کم آپ کو 3 سے 4 سال لگیں گے اگر آپ 2 پیج پڑھتے روزانہ، اگر 2000 پیج کی تفسیر ہے، جیسے احسن بیان مثال کے طور پر اگر 2 پیج روزانہ پڑھنا شروع کیا آپ نے، آپ کو 3-4 سال لگیں گے۔ آپ کب سیکھیں گے؟ پھر امین مر گئے اس کے بیچ میں، طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر، غسل ہے قرآن میں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کیسے، اس کی تفصیلات کیا ہے، کیسے غسل کیا جائے، قرآن میں نہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے پہلے مہمات سیکھ لیں اور اس کے بعد پھر قرآن علوم، حدیث کے علوم وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات آدمی حاصل کریں، یہ مقصود ہے، اس کو سمجھے۔ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے اور اس کا علم اور اس پر عمل بھی ہم سیکھ لیتے تب تک کہ اس کے آگے نہیں بڑھتے۔ ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے اس نے حدیث بیان کی جو ہمیں حدیث قرآن پڑھایا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ من كان يقرئنا، ہم کو قرات پڑھاتا تھا، ہم کو تعلیم دیتا تھا۔ اس صحابی نے نام نہیں بتایا کون سے صحابی، ہم کو ایک صحابی نہیں بتایا، صحابی کا نام نہ آئے، حدیث کی صحت پر اس سے کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ قابل اعتماد ہیں، معتبر ہیں، سارے صحابہ جو ہیں عدل ہیں، معتبر ہیں، ثقہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے مجھ سے حدیث بیان کی، ایک صحابی کہہ رہے ہیں کیا انہم کانوا یقترؤون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھوا لیتے یا پڑھ کر سیکھ لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتوں کی سیرت لے لیتے، 10 آیتیں پڑھنا سیکھ لیتے۔ فلا یأخذون فی العشر الاخرى، اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتے، اگلی 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتے، حتی یعلموا ما فی ہذہ من العلم والعمل، جب تک کہ انہیں معلوم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ جان نہ لیتے کہ ان 10 آیتوں میں کیا علم ہے اور کیا عمل ہے، تب تک کہ اگلی 10 آیتیں نہیں لیتے۔
کہتے ہیں قالوا فعلمنا العلم والعمل، کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھا، ہم نے جانا علم اور عمل کو ساتھ میں، علم اور عمل کو ساتھ میں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، علم اور عمل دونوں سیکھنا، علم اور عمل دونوں سیکھنا۔ آج ہم علمی بحث سے سیکھ لیتے ہیں، باریکیوں میں چلے جاتے ہیں علم کی، لیکن عمل ہماری زندگی میں نہیں۔ ان کا علم عمل کے لیے تھا، ہمارا علم بحث مباحثے کے لیے ہے۔ ان کا علم آخرت کی نجات کے لیے تھا، اللہ کو جواب دینے کے لیے تھا۔ آج ہمارا علم لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہے، لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں، میری معلومات تم سے زیادہ ہے۔ ان کا علم آخرت میں اللہ کے آگے جنت کے حصول کے لیے لائق بننے کے لیے تھا۔ آج ہمارا علم کس کے لیے ہے؟ دنیا میں فیمس ہونے کے لیے ہے، لوگوں کے حلقے کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے، اونچی جگہ پر بیٹھنے کے لیے۔ ان کا علم واقعی اپنے لیے تھا، آج ہم اپنے لیے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، کہتے ہیں ان کی بات کا خلاصہ کیا ہے، کہتے ہیں وَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، ہم نے علم اور عمل دونوں کو سیکھا، علم اور عمل دونوں کو سیکھا۔ تو یاد رکھیں سلف کا طریقہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا ہے، صرف علم نہیں، علم اور عمل دونوں۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ جو قول ہم نے شروع میں دیکھا سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کی طرف شیخ محمد بن عمر باقور رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم یکتب بالعمل، علم آواز دیتا ہے عمل کو، جیسے گھر کے باہر سے کوئی آواز دے، علم آواز دیتا ہے عمل کو۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اگر علم آ جائے تو ٹھیک، اگر عمل آ جائے تو علم رکا رہتا ہے، اگر عمل نہیں آتا ہے علم کے بلانے کے بعد بھی علم چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، جامع بیان العلم میں اس کو ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے زندگی سے نکل جانے کی وجہ انسان کی بے عملی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، غور کریں اپنی زندگی میں کچھ دعائیں ہم نے یاد کی تھی، وہ دعائیں ہم بھول گئے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ملے گی کہ ان دعاؤں کا اہتمام ہم نے نہیں کیا۔ لیکن جن دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے ہیں وہ دعائیں ہم آج تک ہم کو یاد ہیں، بچپن میں سیکھی تھی، آج تک ہم کو یاد ہے۔ کیوں؟ اس پر عمل ہے۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ علم کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اس پر عمل ہے، علم کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اس پر عمل ہے۔ اگر آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں، دعا ہے، عبادت ہے، کوئی اور نیکی ہے، آپ اگر اس کو سیکھ لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس پر عمل ہے، آپ کی زندگی سے اس کا علم کیسے نکلے گا؟ کیونکہ روز آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ آپ کی یادداشت میں تازہ ہے، وہ کیوں نکلے گا آپ کی زندگی سے؟ اگر زندگی میں عمل ہے علم باقی رہتا، اگر عمل نکل گیا علم بھی نکل جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں، کہتے ہیں فالعمل به من اعظم اسباب حفظه وثباته، علم پر عمل کرنا، فالعمل به، علم پر عمل کرنا، من اعظم اسباب حفظه وثباته، علم کی حفاظت اور علم کے پختہ ہونے، باقی رہنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اس علم پر عمل کرے۔ جو صورتیں آدمی ہمیشہ پڑھتا ہے بھولتا، سورہ فاتحہ بھولتا ہے نہیں، دن میں سے اٹھا کے پوچھو آپ پڑھے گا، لیکن جو صورتیں آپ کے بار بار پڑھنے میں نہیں ہیں، وہ صورتیں آپ کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ لہذا آدمی عمل کرتا ہے۔ مفتاح دار السعادہ میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ علم کی حفاظت اور اس کی بقا کے عظیم الشان بڑے اسباب میں سے ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے۔ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ إِضَاعَةٌ لَهُ،
اور علم پر عمل چھوڑ دینا علم کو ضائع کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ علم ضائع ہوتا ہے عمل کے ضائع کرنے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہود کا علم ضائع کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہود کی زندگی میں عمل نہیں، لہذا ان سے علم اٹھا لیا گیا، برباد ہو گیا۔